ایک بزرگ فرماتے ہیں جو عورتیں نیک نہیں بنتی تو ان کے اندر 7 جراثیم ہیں. جو عورتیں رابعہ بصریہ نہیں بنتی اور دوزخ کے راستے پر چلتی ہیں ان میں 7 جراثیم ہیں. جراثیم نمبر 1 خاوند کے سامنے اونچا بولنا. خاوند کے سامنے اونچا بولنا. نمبر 2 خاوند کے سامنے غصے سے بولنا. یہ جراثیم نمبر 2 ہے. یہ خاوند کے سامنے غصے سے بولنا. نمبر 3 خاوند کے سامنے بیہودہ بولنا. خاوند کے سامنے بیہودہ بولنا. پہلا یہ سن کر جا کے بیوی کو نہیں سنانا ورنہ جھگڑا ہو جائے گا کہ ہمارے جراثیم تو سنا رہے ہو، اپنے جراثیم کیا ہے وہ بھی تو بتاؤ. جھگڑا شروع ہو جائے گا. یہ بھائی ہماری بہو بیٹیاں جو سن رہی ہیں نا، اور جو ہمارے گھر میں اسپیکر لگا ہوا ہے اور جہاں ملکوں میں اور شہروں میں بیان سنا جاتا ہے پھر وہ آگے بھیجتے ہیں، تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ پہچان ہے. ہم تھوڑی جائیں گے فوراً نوٹ کر رہے ہیں کوئی صاحب. دیکھو گھر جا کر مفتی صاحب ہے نا، السلام علیکم، پہلا جراثیم آپ کا ہے کہ آپ مجھے میرے سامنے اونچا بولتی ہیں. دوسرا جراثیم یہ، خیر ان کے بیانات ہوتے ہیں اس لیے نوٹ کر رہے ہیں. نوٹ کرنا چاہیے. ایک بیوی کو نہیں دکھانا چاہیے، بیٹی کو بتانا چاہیے بیٹا اب رخصتی کا وقت ہے، اس جراثیم سے یہیں پاک ہو جاؤ تاکہ تمہارا گھر جنت بنے. کہ آج قسم بخدا ہیں ایسے لوگ، لیکن زیادہ تر بیٹی کو نہیں سکھاتے کہ بیشتی زیور میں چوتھا حصہ بیشتی زیور کا جناب شوہر کے حقوق. شوہر کے حقوق کون سے شوہر کے حقوق ہے؟ شوہر کا حق. تیسرا چھٹے حصے میں سسرال میں رہنے کا طریقہ یہ نہیں سکھاتے. یہ نہیں سکھاتے. میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ 1، شوہر کے حقوق 2، اور تیسرا سسرال میں رہنے کا طریقہ. کتنے ماں باپ سکھاتے ہیں؟ یہاں پر ایک مسجد شاداب ہے، وہاں بیان ہوتا تھا میرا. بہت بڑی مسجد ہے طاہر ولا کے پاس. اللہ تعالیٰ لوگوں کے نیک گمان ڈالتے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے. تو میں 27ویں شب کا بیان کر رہا تھا، یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. خواتین کا انتظام شرعی پردے سے تھا نہیں، تو ظاہری بات ہے اس وقت زیادہ بات نہیں بولی جاتی، اور مردوں کا تو ہجوم تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے جراثیم کون سے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے جراثیم اس وقت کیونکہ شرعی پردے سے بھی خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم دیکھیں ہمارے جراثیم کیسے ہیں. ان کے تو 7 ہیں، ہمارے 17 ہیں. ہم 7 جراثیم کو دیکھتے اپنے کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جو مفہوم ہے کہ تم جو اپنے اہلیہ کو پسند نہیں کرتے ہو، بیوی کو، اور اس کے عیب دیکھتے رہتے ہو، مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس میں کچھ نیکیاں بھی تو ہوں گی. اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی پیدا ہو گئی، رابعہ بصریہ بن گیا، وہ جنید بغدادی بن گیا، نجات کے لیے کافی ہو گیا. اس کے عیب دیکھتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جراثیم جو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے وہ نام محرم کو دیکھنا ہے. بہرحال ایک آدمی جو ہے نا، اس نے کہا شیخ وہ عورتوں کے لیے بھی بیان کرو نا، وہ کتنا تنگ کرتی ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھیں ہم فرمائشی بیان نہیں کرتے، بیان اللہ کراتے ہیں. ابھی اس وقت دیکھیں خواتین کا تو کوئی پردے سے معاملہ ہے ہی نہیں نا. بیان شروع ہوا 10 منٹ کے بعد پھر بولا بھائی عورتوں کے لیے بھی تو بتاؤں. میں سمجھ گیا آیا پٹ کر لگتا ہے بیچارہ 27ویں شب میں بھی، لیکن میں کیسے بول سکتا ہوں. کھڑا ہو گیا کہ عورتوں پہ بیان کریں. ایک وقت تھا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ تیرا جنازہ سسرال سے نکلے گا، ایسے تو نہیں آ سکتی. اب سکھاتے ہیں کہ شوہر کو مار کے پھر آنا. میں یار بیٹھ جاؤ بھائی جان، ابھی پھر یہ بھی بتا دیتے ہیں. اب پٹ کر جو آتے ہیں ان کا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، مسئلہ یہی ہوتا ہے. ایک بزرگ، یاد رکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں، بزرگ فرماتے ہیں جب میں یہ حضرت سے سنا ہوا تھا، اس بار بیان میں دوسرے طریقے سے سنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں آتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، باہر جو ڈیرا ہوتا ہے وہاں نوکر نافرمان، جانور بھی نافرمان، میں فوراً توبہ کرتا ہوں، استغفروا ربکم پر عمل کرتے ہوئے سب فرما بردار ہو جاتے ہیں. اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے ہیں. اب یہ بھی لکھ رہا ہے، یہ لکھ کر وہاں جائیں گے گھر میں کا سرتاج کیسے ہوگا. 1 منٹ. جراثیم نمبر 1 جراثیم نمبر یوا، دعا، ترے، سلور، لس. سمجھے جناب. نمبر 4 خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا. اب دیکھیں اس پر قرآن پاک حدیث پاک اللہ کیا، اللہ کو ناراض کر دیا نا. گلے شکوے جو مل رہا ہے اس کا نہیں بتائیں گے کہ اللہ نے سر کا تاج تو رکھا ہے، یہ نہیں بتائیں گے. یہ اور یہ نعمتیں تو ہیں، یہ نعمتیں تو ہیں نہیں. گلے شکوے ایسا آسانی سے گھر چل رہا ہے،
جناب ذرا سی کوئی تکلیف آئی فوراً چیخنا شروع کر دیا. اب یہ قرآن پاک حدیث پاک کے معاملات ہیں تو بیان تو اسی میں ہو جائے گا. پوچھنا چاہیے کہ اس نے قرآن پاک حدیث پاک کا کیا معاملہ ہے. گلے شکوے میں شوہر کی غیبت الگ، حقیر الگ، بہتان الگ، بدگمانیاں الگ. کتنے گناہ ہو گئے پہلے بھائی. غیبت جتنا بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ بہتان، اس سے بڑا گناہ بدگمانی. اگر دیکھیے ایک اس میں قرآن پاک کی آیت آ گئی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو گے اور دوں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب سخت ہے. یہ تو ناشکری کر رہی ہے، اس میں برکت ہی نہیں رہے گی. حرکتیں تیری اور مشکل آ رہی ہے رزق پر. حضرت یہ بات سنی تھی ہم نے، لیکن حضرت والا کا انداز کیا تھا ذرا غور سے سننا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے اور پوچھا اپنی بہو سے. ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ کیسی گزر رہی ہے. تو یہ گلے شکوے شروع کر دیا کہ ایسا ہے، کھانے میں یہ ہے وہ ہے. فرمایا کہ میرا حلیہ بتا دینا، جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ چوکھٹ بدل دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، بیوی نے واقعہ بتایا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. کیا مطلب؟ کا طلاق دے دی؟ میرے والد صاحب آئے تھے اور آپ ناشکری کرتی ہو، آپ اس لیے آپ کو طلاق دیتا ہوں. اب یہ جملہ حضرت کا میں نے نہیں سنا کبھی. فرمایا ناشکری کی وجہ سے اے بیویو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے محروم رہی، اس رشتے سے محروم رہی. ایسا ناشکری کا مرض ہے. پھر شادی ہوئی بعد میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا بی بی کیا معاملہ ہے گھر کے اندر. جناب اتنا شکر ادا کیا کہ پوچھو مت. اچھا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے نا، آنکھوں کا شکر کیسے ادا کوئی کر سکتا ہے؟ کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. فرمایا اسماعیل آئے تو کہنا چوکھٹ کو سنبھال کر رکھنا. شکر پر وہ ناشکری پر محروم رہی، یہ شکر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں رہیں. فرمایا کہ میرے بابا آئے تھے، وہ مجھے سمجھا کر گئے کہ تمہارا خیال رکھوں میں. ناشکری کی وجہ سے کیا ہوا؟ کچھ برس پہلے ایک نوجوان آئے، ہے نا حدیث پاک کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. ایسی کو ماں پر عکس کر لیں. لیکن آگے لکھا ہوا وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ والدین کی اطاعت کے لیے مفہوم قرآن پاک حدیث پاک کا نچوڑ کہ والدین کی اطاعت کے لیے اگر 100 جان دے دی نہ حق ادا نہیں ہوتا. لیکن شرک، بدعت اور گناہ اس میں اطاعت نہیں. آگے پھر ایک لیکن آ گیا. لیکن بدتمیزی کرنا، منہ بگاڑنا، آواز اونچی کرنا، والدین کو حرام کا کہنا، سب گناہ ہے. یہ سب گناہ ہے. سنو آپ، چند برس پہلے ایک صاحب آئے پریشان نوجوان میں، خیریت کا ابا نے کہا چوکھٹ بدل دو. یہ لطیفہ سنو آپ. میں تو پہلے فوراً تو سمجھا بھی نہیں کہ ابا نے کہا چوکھٹ بدل دو. میں سمجھا دماغ کی عمر لگی ہوگی تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. ظاہری بات ہے چوکھٹ تو جب بدلے کریں گے نا، ہمارا پسلے بعد مزہ لے رہے ہیں. حقیقت ہے ایک لمحے کے لیے میں سمجھا نہیں بات کو. کہ والد صاحب نے کہا چوکھٹ بدل دو تو میں بدل دو پھر. اور آپ اس میں غم کی کیا بات ہے بھائی؟ پرانا ہو گیا دماغ نہیں بھی لگی ہے تو چلو بدل دو. کیا نہیں؟ میں نے کہا پھر کہ ابا کہہ رہے ہیں چوکھٹ بدل دو، بیوی کو طلاق دے دو. میں نے کہا ہیں آپ کی ابا کے پاس وہی بھی آ رہی ہے کیا آج کل؟ اب وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام اب نہیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کا ابا سے بحث نہیں کرنا، لیکن آپ کی بہن کے لیے اگر اس کا شوہر کہے چوکھٹ بدل دو تو آپ کے ابا کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی ظلم نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عذاب والا معاملہ نہیں کرنا. طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ میں بتاؤں گا مسائل. وہ یہ تو مفتی صاحب اسٹیج بتائیں گے 10 اسٹیج تک، اس کے بعد معاملہ ہے. 10 اسٹیج تک عمل کر کے پھر بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن پاک میں دونوں طرف سے بڑے بیٹھے وہ فیصلہ کریں. اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتی، یا نامحرم کا مسئلہ ہے خدا نخواستہ، اس کے بعد کا بھی ایک کا حکم ہے، وہ بھی مفتی صاحب لکھ کر دیں گے. جب زبانی بھی نہیں لکھ کر دیں گے کہ آپ ایک دے سکتے ہیں. کون لکھ کر دے گا؟ مفتی صاحب میوار آپ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کر چوکھٹ بدل دیں. میں نے کہا بھائی آپ کی بیوی کا قصور کیا ہے جو چوکھٹ بدل دے؟ کہ اصل میں وہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ بچہ چلا رہا تھا پیٹ کے درد سے، تو والد صاحب کو ناشتہ دیر سے ملا، اس پر ناراض ہیں. بیائے اللہ کے بندے، بہو کے ذمہ کیا حکم ہے وہ تو دیکھ. اپنے اخلاق برے کرنا، چیخنا، بدتمیزی کرنا، سارے گھر کے ماحول کو برباد کرنا،
کیونکہ اصلاح نہیں کراتے، غلام ہیں ہم لوگ نفس کے، غصہ حرام ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہو کے دل سے بد دعا نکلتی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہی جو عورتوں جو عالمہ بنتی ہیں اصلاح نہیں کراتی تو طلاقیں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا کر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے کہ یہ زیادہ تر عالمات کو اس لیے طلاق ملتی ہے کہ وہ اپنی عقل لڑاتی ہیں حدیث پاک کے معاملے میں اور بحث کرتی ہیں کہ میرے ذمے نہیں۔ اب جب شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں ملیں گی اور بدتمیزیاں ہوں گی، شوہر کیسے محبت کرے گا؟ وہ بھی اگر عقل مند ہے قرآن پاک پہ عمل کرے گا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، تو وہ تو صبر کرے گا۔ لیکن ایسا صبر کہ ماں باپ کو سامنے ہی گالیاں دے رہی ہیں اور اٹھا کر پھینک رہی ہے چیزوں کو، ساس کا گریبان پکڑا ہوا ہے یا ساس نے بہو کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن پاک حدیث پاک ہے جس سے دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے، صرف پاکستان کا نہیں، سارے دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے صرف قرآن پاک حدیث پاک۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کہوں گا، آپ کہیں گے صحیح بات ہے، اور ہی بات تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کیا بات تھی، اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات تھی۔ صرف قرآن پاک حدیث پاک سے سکون چین اطمینان ملے گا۔ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے ایسا نافذ کرنا؟ ہے نہیں۔ گھر میں بابا اماں بڑے ہیں، ہم نافذ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اپنے 6 فٹ کی زمین 5.5 فٹ کی زمین پر تو اسلام نافذ پہلے کریں، آنکھ کے صوبے پر تو اسلام نافذ کریں، زبان کے صوبے پر تو اسلام نافذ کریں۔ آپ سوچو بہو پر تڑیاں لگانا، اب بہو بیچاری صحیح بول سکتی ہے؟ ارے بہو کو چھوڑو، بیوی بھی کچھ نہیں بول سکے گی صحیح، اسے پتا ہے بم مارے گا، یہ اسے پتا ہے ظلم کرے گا، اس لیے بیچاری خاموش گھٹ گھٹ کے مرتی رہتی ہے۔ جناب اب کیسے اس کو میں بتاؤں کہ خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا۔ نمبر 5، خاوند کے منہ سے جذبات میں نکلنے والی بات کو بھلانے کی بجائے دل میں رکھنا۔ خاوند کے منہ سے جذبات میں نکلنے والی بات کو پھیلانے کی بجائے بلانے کی بجائے دل میں رکھنا۔ نمبر 6، خاوند کے راز کو فاش کرنا یا کمی کوتاہی کی تشہیر کرنا۔ اس پر بیان کر سکتا ہے؟ مفتی انور صاحب سے پوچھو، کر سکتے اس پر بیان؟ نہیں، کیونکہ بیچ میں موبائل آ جائے گی، اس کے گروپس آ جائیں گے، کیسے بیان کر سکتا ہے کوئی اس بات کو؟ بٹن دبایا، شوہر کی شکایتیں، یہ دیکھو فوٹو کھینچ رہے، وہ دیکھو میرا شوہر جوتے اٹھا رہا ہے، وہ تو پہننے کے لیے اٹھا رہا ہے اور آپ تشہیر کر رہی ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ بھائی وہ تو پہننے کے لیے اٹھا رہا ہے کیونکہ آپ نے نہیں اٹھا کر دیا۔ حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے محسن اول دین کے معاملے میں، ایسے تو بہت احسان کرنے والے مجھ پر بہت لوگ ہیں، تو فرمایا کہ ایک خاتون تھی گاؤں میں، جب شوہر آتا تھا تو موسم کے حساب سے شربت یا چائے بٹھا کر، اس کے بعد چپل دو بیلٹ والی چپل وہ اتارتی تھی اور اس کے پیروں کی مٹی اپنے بالوں سے صاف کرتی تھی۔ آج بر کوئی کہ بیگم صاحبہ آپ اس طرح نہیں کرتی، کہا میں نے تو بال سارے کٹوا دی، اب کیسے بال کیسے صاف کروں گی بھائی۔ ایک پارک میں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ دیکھو کیسی بدتمیز لڑکی ہے، شرم نہیں آتی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، بال کھلے ہوئے، کبھی ادھر پھدک رہی ہے کبھی ادھر پھدک رہی ہے، آیا ہی نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو ہی شرم نہیں ہے۔ تو جو ساتھ میں بیٹھا ہوا اس نے کہا شٹ اپ، میری بیٹی نہیں ہے بیٹا ہے میرا، اتنے بڑے بڑے بال جو آج کل فیشن چلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ شٹ اپ، یہ میرا بیٹا ہے۔ معاف کیجیے گا مجھے نہیں معلوم تھا آپ اس کے ابا ہے، چپ ہے میں اس کی اماں ہوں، اس نے بال رکھے ہوئے، اس نے بال کٹوائے ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا بتائیں، بیان آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ میکے جا کر اپنے والدین بہن بھائیوں کو گھریلو حالات کے متعلق بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا اور پھر ان کے اشاروں پر چلنا۔ جناب ایسی سہیلیاں بھی دشمن ہیں ان عورتوں کی جو دین پر چلنا چاہتی ہیں، گھر کو جنت بنانا چاہتی ہیں، لیکن وہ گھر میں خود پٹ رہی ہیں اور شوہر کو پٹوا رہی ہیں، مار رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو عورت سکھی ہے، اس کو تو مزے آ رہے ہیں، حسد سے جل جاتی ہیں۔ ایک موبائل، ایک بدماشی کے ڈرامے، تیسرا سہیلیاں، جبکہ شاید ہفتے میں کوئی ایسا دن ہو جس میں 5 دفعہ یہ بیان نہ کیا ہو، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے، دیکھ تیری گہری سہیلی کون ہے، توڑنے والی ہے جوڑنے والی ہے، آگ لگانے والی ہے یا آگ بجھانے والی ہے، چاہے اس میں ماں باپ ہو چاہے بھائی بہن ہو۔
ترا گھر بچانے پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. فوراً زبان پر طلاق، فوراً زبان پر خلا. یہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے. ہر ایک کو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میرے حساب سے سب ہونا چاہیے. ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں اور دوسروں کو مار دھاڑ کرتے ہیں. اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ میکے جا کر اپنے والدین، بہن، بھائیوں کو گھریلو حالات کے متعلق بڑا چڑھا کر باتیں بنانا اور پھر ان کے اشاروں پر چلنا. اے خاتون اسلام، یہ 7 زہریلے جراثیم ہیں کہ جس عورت میں جنم لے لیں وہ کبھی سکھی، چین اور عزت نہیں پا سکتی. مگر صد افسوس آج کل تقریباً عورتوں کی اکثریت یہ خطرناک جراثیم بڑے فخر سے اپنے اندر موتیوں کی طرح سجائے بیٹھی ہوئی ہیں. فخر سے بتاتی ہیں کہ اس طرح ٹھیک کر دیں. ہے جی. محترم خواتین اسلام، آپ خود کو دینی تعلیمات سے آراستہ کریں اور پھر پورے گھر کو دینی فضا دیں. مائی تو ہے اصل، شوہر صاحب تو چلے گئے کام سے ابا، اب مائی تو ہے جو اپنے گود کے اندر پرورش کرے گی. پہلا مدرسہ اسی لیے تو ہے. لیکن جب اولاد دیکھتے ہیں رات دن جھگڑے چل رہے ہیں، وہ بیچارے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. اولاد رات دن جھگڑے، رات دن جھگڑے. راستہ تو ہموار ہے، رات دن جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. نہ نماز کی فکر، نہ قرآن پاک کی فکر. یہ میں بتا رہا تھا، اخلاق پر شروع ہو رہا تھا بیان کہ یہ 7 جراثیم جو اخلاق کو بگاڑتے ہیں وہ آ گئے سامنے. یہ چیز مار دیتی ہے کہ یہ فلاں خاتون بے حیا گھوم رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، یہ فلاں اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، تو مجھے کیا ہوگا؟ بس یہی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض دل پر عذاب، جس سے اللہ خوش دل پر خوش. اگر ظاہر میں عذاب آ جائے تو میں بھی گناہ چھوڑ دوں گا، اللہ کا ولی بن جاؤں گا. ظاہر میں اگر انعام مل جائے تو انعامات کو چھوڑ کر کون دوزخ کی طرف جائے گا؟ اللہ چھپا کر دیتے ہیں، چھاپتے نہیں. اللہ تعالیٰ چھپا کر دیتے، اس لیے پرچہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر قرآن پاک، حدیث پاک کی بات مانی جائے، اس پہ عمل کیا جائے تو اللہ اس کے دل کو بھی باہر عطا فرماتے ہیں. ورنہ پریشان ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں. غالب ہونے کے معنی یہ کہ تیز باتیں کر لیتی ہیں، ناز نخرے دکھاتی ہیں، کیونکہ ان کو ناز دکھانے کا بھی حق حاصل ہے. یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کریم شوہر پر بیوی غالب ہو جاتی ہے، اور لئیم یعنی کمین ہے. تشریح میں لکھا ہے ذلیل، گھٹیا، بے غیرت، گندے، ہجڑے. یہ طلاق کی دھمکیاں اور مار دھاڑ اور منہ پر تماچے مار مار کے غالب آ جاتے بیوی پر. اتنی بڑی کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر روح المعانی، عربی زبان کی سب سے بڑی کتاب تفسیر کی، اس میں لکھی ہوئی ہے حدیث پاک. اب غیرت کا ہم نعرہ مارتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فیصلہ فرما رہے ہیں، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا. میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں، مغلوب رہوں. وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. میں اس کو پسند نہیں کرتا، یا لئیم کا ترجمہ میں نہیں کروں گا ادب کی وجہ سے، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اچھے اخلاق برے اخلاق کر کے ازواج مطہرات پر حاوی ہو جاؤں. اب سنیں جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بیوی کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے. سنیں آپ، یہ جو غیرت کے نعرے مارتے ہیں اب اس وقت دیکھ لیجیے. اب سنیے ناز پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو روٹھی رہتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے، جب تو خوش ہوتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. روٹنے کا حق کس نے دیا بھائی؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنے نا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں روٹھی ہوئی ہوں، ناز دکھا رہی ہوں؟ اے عائشہ، جب تو روٹھی رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. کیا وہی آئی؟ اے عائشہ، میرے لاڈلے سے ناز، میرے لاڈلے سے روٹتی ہوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جان دینے والی بیوی، دین کے کام آگے آگے کرنے والی، وہ مجھ سے ہی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، روٹنے کا حق دیا. ماں بہن بہو بیٹیاں جو آتی ہیں نا بیان میں شرعی پردے سے، جمعرات کو مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد، اور اس وقت 11:30 سے ظہر اور ظہر کے بعد درس قرآن میں، اس کے علاوہ بیان سنا جاتا ہے بہت زیادہ تعداد میں، گھروں میں اور باہر ملکوں میں، چند ملکوں میں سنا جاتا ہے. ان کو سمجھاتا ہوں بیان کے ذریعے، نامحرم کو ہمارا بھی دیکھنا حرام ہے، ان کا مجھے دیکھنا حرام ہے، چاہے میں ان کا روحانی بابا ہوں لیکن نامحرم ہوں. یہ بتاتا رہتا ہوں تاکہ کسی سے غلطی نہ ہو، نہ مجھ سے کوئی ہمت کرے اس طرح میں ہمت کروں.
تو اب یہ کیا ہے، جب سن لیا نا ایک ناز کرنا ہمارا حق ہے، میری ماں بہن بہو پی بیٹی، اور دیکھو پہلے شوہر کیسا ہے، وہ گھن چکر ہے یا نہیں، اس نے پہلی بات پہ عمل کیا نہیں کیا، یغلبنا کریمن اس پہ عمل ہے اس کا، اب روٹ کے بیٹھ گئی. اب یہ صاحب جو ہے ایکسپرٹ، ماری ایک لات گرا دیا بیٹ سے، کیا ہے ایک پنچ ماروں گا منہ ادھیڑ دوں گا، ایسے شور سے نہیں. حضرت فرماتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرو، بیوی اگر کسی بات پہ روٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے، اس سے کہو کائر اٹھی پڑی ہو، ضرور کوئی بات ہے، وہ منہ ادھر کر دے، ادھر سے آؤ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے زن مرید نہیں بننا ہے، اور یار اس میں زن مرید بننے کی کیا بات ہے، اس میں تو سنت کی اتباع کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اور اولاد کتنی خوش ہوتی ہے ماں باپ کی محبت دیکھ کر، اور جب آپس میں لڑتے ہیں اولاد سائیکو کیس ہو جاتی ہے. درجنوں 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 ای میل ہیں خواتین کے، اور یہاں نوجوان آ کے روتے ہیں. اب مولانا مفتی ارشاد صاحب کبیر والا کے محتمم، آپ کے استاذ یہاں آتے ہیں سال میں ایک دفعہ کبیر والا سے. اس دن بیان ہوا تھا مرد اور عورتوں کے حقوق پر بیان ہوا تھا، تو مفتی صاحب بھی تھوڑا بیان سنے تھے وہاں. پھر رمضان شریف میں پھر وہاں بیٹھ کے تراویحوں کے بعد چائے پانی ہوا، تو فرمانے لگے کہ ہمارا مدرسہ اس وقت کھلے ہوتے تھے مدرسے، تو ایک میاں بیوی لڑتے ہوئے مدرسے میں داخل ہو گئے. گراؤنڈ تھا چھوٹا سا، اور بیوی نے زور سے کہا میں تجھے 3 طلاق دیتی ہوں. بیوی دے رہی ہے، تو اس نے کہا اچھا میں تجھے 5 طلاق دیتا ہوں. اس نے کہا میں تجھے 10 طلاق دیتی ہوں. مفتی صاحب نے فرمایا 150 تک تو پہنچ چکے تھے طلاق دیتے ایک دوسرے کو. آخر میں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مستانہ چال میں جا رہے ہیں آرام کام کر کے. اب پھر بھی اپنی ان کے طلاق سے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے، کیوں کہ ماں باپ نے سکھایا نہیں. ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے فرمایا کہ بیٹی کو سکھاؤ اور وہ الفاظ سکھاؤ جس سے ایمان نہ چلا جائے، بیٹے کو الفاظ سکھاؤ جس سے ایمان نہ چلا جائے، اور سمجھاؤ کہ طلاق معمولی معاملہ نہیں ہے. بیٹی کو سمجھاؤ ہر بات میں طلاق، ہر بات میں کھلا دے دیں، کھلا دے دیں، حق دے دو، حق دے دو، حق دے دو. کون سا حق دے دو؟ پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے بے چین ہے، سکون چین اطمینان نہیں ہے. سکون چین اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں. اب جب دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہیں، کوئی شکایت ہی نہیں ہے، اب یہ پیچھے لگ جاتے ہیں. توڑنے والے، جلانے والے، بجھانے والے پیچھے لگ جاتے ہیں. بس آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں. ایک میاں بیوی بہت لڑتے تھے. ایک دن بیوی نے کہا سرتاج ہم اتنا لڑتے ہیں، سامنے والے کے گھر سے جو ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، ذرا پوچھیں وہ ٹرک کیا ہے؟ ٹرک جس سے ہم بھی ہنسیں بولیں. فکر مکہ وہاں تشریف راوڑی. وہ جیسے وہ صاحب آئے گھر میں، اس نے تھوڑا آرام کر لے اور ناک کیا، وہ باہر سے آدمی نکلے گا بھائی نہیں بھائی جان، کہا بھائی جان آپ کے گھر سے ہنسنے کی آواز یا مار دھاڑ کی آواز، کچھ راز بتا مجھ کو چاہ کے گریباں. جی کیا آپ کا راز ہے ہنسنے ہنسانے کا؟ کوئی راز ہی نہیں جڑا. میں جب گھر میں آتا ہوں میری بیوی جو ہے ٹیبل پر پلیٹ، چمچے، ڈونگے، گلاس، جگ رکھتی ہے. کب پھر وہ مجھے مارتی ہے. جب مجھے لگتا ہے تو وہ ہنستی ہے، جب میں بچ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں کہ بھائی ہم اپنے گھر میں صحیح ہے، آپ اپنے گھر میں رہو بھائی، یہ آپ لوگ یہ زندگی گزارو. ارے بھائی جو جوڑے کامیاب ہیں ان سے پوچھنا ہے، نام محرم سے نہیں. عورت سے پوچھے، مرد سے پوچھے. آپ کو وہی خوش ملیں گے جو کہیں گے ہم نے قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل کیا ہے، اللہ کی سفارشوں پر عمل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں پر عمل کیا ہے.